بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ 14واں رکوع۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہیں عیسائی سیدھی راہ پر، اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہیں یہودی سیدھی راہ پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب۔ اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات، تو اب اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ جھگڑتے رہتے تھے۔ نجران کے عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پہنچ گئے۔ فریقین میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اثناء کلام میں یہود نے کہہ دیا کہ نصارہ کا مذہب بالکل باطل ہے، اور نصارہ نے جو بھی جواباً کہہ دیا کہ یہود کا حق و صداقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی غلطی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہود کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں، اور انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی انگنت شہادتیں موجود ہیں تو اب نصارہ کس منہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ غرض کے راستی کا دامن دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، دونوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام پاک کا، اور کوشاں ہو ان کی ویرانی میں۔ انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے۔ ان کے لیے دنیا میں بڑی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ بتوں کے پجاری، آگ اور ستاروں کے پرستار بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ بھی اپنے سوا سب گم کردہ راہ یقین کرتے ہیں، یعنی صرف زبانی دعووں کو رہنے دو، اپنے عمل کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھو، حقیقت نمایاں ہو جائے گی۔ روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ تتیس کے ساتھ یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر لشکر کشی کی اور بیت المقدس کو ویران و برباد کر دیا اور اس کی پرشکوہ عمارت کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ بھلا جس کا عمل یہ ہو کیا اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق کا علمبردار کہے؟ کفار مکہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے مدتوں روکے رکھا۔ کیا ان مشرکین کو زیب دیتا ہے کہ ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کریں؟ مقصد یہ ہوا کہ وہ دعویٰ جس کو ثبوت کے لیے عمل صالح کی گواہی نہ ہو وہ توجہ کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ حکم عام ہے، جو ایسا کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ کسی زمانہ یا کسی قوم کے ساتھ اس کی تخصیص کی ضرورت نہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں ذات خداوندی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ فراخ رحمت والا خوب جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ نے اپنا ایک بیٹا، پاک ہے وہ اس تہمت سے، بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا،
تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ خود اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے ان کسی بے سر و پا بات۔ تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ان سب کے دل۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یقین کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت میں ان عقائد فاسدہ کی تردید ہے۔ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی پہنائیوں میں جو چیز ہے، نوری ہو یا ناری، خاکی ہو یا افلاکی، بے جان ہو یا جاندار، حقیر ہو یا عزیز، سب پر اس کی مملوک ہونے کی مہر لگی ہے، اور ہر چیز بلا استثناء اس کے حکم کے سامنے سرفگندہ ہے۔ نیست سے ہست کرنے، عدم سے عدم میں سے موجود کرنے کو عربی میں ابداع کہتے ہیں، یعنی نہ پہلے اس کا کوئی مادہ ہو، نہ نمونہ ہو، اور نہ بنانے کے آلات موجود ہوں۔ اس ایک لفظ سے رد ہو گیا ان لوگ مثلا آریہ سماجی وغیرہ جو کہتے ہیں کہ روح بھی ہمیشہ سے موجود ہے اور مادہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ صرف یہ کیا کہ ایک ماہر کاریگر کی طرح مادے کے مختلف اجزاء کو ایک خاص تناسب سے باہم ملا دیا، اور رنگ رنگ چیزیں نمودار ہو گئیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف صانع ہی نہیں بلکہ بدیع بھی ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو محض اپنے ارادہ سے بغیر کسی سابق مادہ کے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی دلجوئی مقصود ہے۔ اگر یہ کافر روشن معجزات اور واضح دلائل کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس سے آپ دلگیر ہوں، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں، ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، رحمت کی خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا، اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگے ان کے دین کی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کی ذات ہے، جو آپ کی ہمہ صفت موصوف اور با کمال ہستی کو دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے، انہیں کوئی معجزہ اور یا دلیل کیوں کر رائے ہدایت دکھا سکتی ہے۔ یہ جو معجزات اور آیات دکھانے کی طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں، اس سے ان کا مقصد قبول ایمان نہیں، یہ تو صرف حجت بازیاں ہیں۔ وہ تو صرف اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے باطل کو قبول کر لیں، جو ناممکن ہے۔
اور یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے ہیں تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی بھی پھر عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانیاں فرمائے، پورے عالم اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ فضل و احسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دل و نگاہ کی طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری نظروں میں شرم و حیا پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا لمبردار بنائے۔ 28 دا گریٹ گروپ کے فیملی کے جتنی بھی شہزادے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے گھرانوں کو آباد فرمائے، اور پاکستان آرمی کے سجیلے جوان جو وطن کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہیں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کی فلاح کے لیے، ملک کی تحفظ کے لیے، خالق کائنات ان کے گھرانوں کو آباد فرما، اور اس قرآن کا فیضان قیامت تک جاری فرما۔ جیسے 28 تک گریڈ نے اس بربریت کے دور کے اندر کوئی اور پروگرام کا آغاز نہیں کیا، آغاز کیا ہے تو اللہ کے قرآن کے فیضان کا آغاز کیا ہے۔ اے بارگاہ رب ذوالجلال اس فیضان کو قیامت تک جاری و ساری فرما، اور جتنے شرکاء اس کے اندر شامل ہیں جو دیکھتے ہیں جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے، یا اللہ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، اے خالق رب العالمین سب پر اپنا خصوصی فضل و احسان فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔